یہ سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار ٹاپک ڈسکس کرنے لگا تھا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تفسیر پڑھی، ایک تفسیر، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا ذکر میرے سامنے آیا۔ تو ان کی اتنی بے جا دیکھیں جو ان کا مورل ہے جو ان کا رول ماڈل تھے، تو مجھے اس نے اتنا انسپائر کیا، تو میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے، کیونکہ اکثر ہمارے گھر بار میں اور ادھر ادھر یہ باتیں عام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں میں نے ایک آدمی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یار آج کل کے اور پیچھے اصحاب دیکھیں، جیسا کہ ہمارے نبی پاک کے اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی پاک کی تمام زندگی کے جن کے سامنے وہ سارے کام ہوئے، جن کے سامنے حضور پاک کی لائف ساری زندگی تھی، تو ہمیں ان سے ہی یہ زندگی سیکھنے کا موقع ملنا تھا نا، انہوں نے ہمیں بتانا تھا کہ یار نبی پاک کی ایسی زندگی تھی، ایسی زندگی تھی، ایسی تھی، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے۔ تو میں نے جب میرے سامنے سعد ابی وقاص کی بات آئی تو میرا مائنڈ اسٹک ہو گیا کہ یار ایسے لوگ بھی دنیا میں تھے، کیونکہ ایک مرتبہ میں نے ایک حدیث پڑھی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک دفعہ نبی پاک جو ہے اچانک سے محفل سے یا گزرتے ہوئے نبی پاک نے دوڑ لگا دی۔ تو جب نبی پاک نے دوڑ لگائی تو حضرت ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے تھے، تو وہ بھی حضور پاک کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے، اور جتنے اصحاب حضور پاک کے ساتھ تھے وہ سارے اصحاب حضور پاک کے پیچھے، نبی پاک کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے سے یا ساتھ ہو کر پوچھا کہ نبی پاک کیا ایسا مسئلہ ہے، کیوں آپ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا سعد کا آخری ٹائم آ گیا ہے، سعد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، سعد اس دنیا سے جانے والا ہے، تو ہمیں جلدی سے جلدی وہاں پہنچنا ہے۔ تو حضرت سعد ابی وقاص کا میں نے ایک پورا چیپٹر پڑھا ہے، تو میں نے وہ تقریباً کافی لیسنز پر مشتمل ہے، کافی سارے اس کے چیپٹرز ہیں، تو وہ تقریباً 300-450 صفحات پر مشتمل تھا۔ لیکن میں نے جب اس میں دیکھا تو مجھے جب وہ اینڈ والا 1 منٹ تھا اس اینڈ والے 1 منٹ میں مجھے اتنا انسپائر کیا کہ اگر آپ وہ صرف اینڈ والا دیکھ لینا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جائے گی۔ تو جب نبی پاک وہاں اس محفل میں پہنچے، تو جب اینڈ والے منٹ پر جب حضرت سعد یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو نبی پاک نے صحابہ کو بتایا کہ تمام کائنات کے فرشتے لائنوں میں کھڑے ہیں کہ سعد آ رہا ہے، سعد آ رہا ہے، سعد آ رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک الفاظ تھے کہ اللہ پاک کا عرش چھوڑ کر فرشتے لائنوں میں لگ گئے۔ تو سعد ابی وقاص کون تھے؟ جسٹ 37 سال کی عمر میں اس دنیا سے جانے والا ایک نوجوان، تو اس کے لیے اتنی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں فرشتوں کی۔ سوچنے والی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ان کا ایسا کریکٹر تھا۔ تو ان کا کریکٹر جب میں نے پڑھا تو مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ انہوں نے ایک بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا جس کی حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا صلح پر۔ تو جب ان کا معاہدہ صلح پر ہو گیا تھا تو ان کا ایک قبیلے کے ایک چھت پر ان کا ایک بادشاہ کھڑا تھا، تو ایک یہودی آ گیا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ اپنا دروازہ کھولو، میں نے اندر آنا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں ہماری محمد کے ساتھ ہمارا صلح نامہ ہو گیا ہے، تو میں وہ صلح نامہ کو ختم نہیں کر سکتا، تو آپ تم جا سکتے ہو، ہم تمہیں اندر نہیں آنے دیں گے۔ تو جو نیچے آدمی تھا اس نے کہا کہ بس کر یار، تجھے روٹی کی پڑ گئی ہے، میں تجھ سے روٹی نہیں کھا لیتا، مجھے اندر تو آنے دے۔ تو وہ جو اوپر بادشاہ کھڑا تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار اس نے تو مجھے روٹی کا طعنہ دے دیا ہے، یہی سوچ کر اس نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ تو بس اتنی سی بات تھی، تو کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے اتنی بات کو بھی
اگنور نہیں کیا تھا، اتنی بات کو بھی نہیں سمجھا کہ نہیں بھائی اگر تم نے ہمارے نبی کے ساتھ یہ تو کیا ہوا معاہدہ ختم کر دیا ہے، تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ جنگ کی تیاری کی، انہوں نے ان کے ساتھ پھر جنگ کا ماحول قائم کیا، حتیٰ کہ دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ایسی ہستی ہوئے ہیں کہ جن کو لے کے جانے کے لیے زمین و آسمان تک فرشتوں کی لائنیں لگ گئی ہیں، تو کیا آپ کا کریکٹر ہوگا؟ تو مجھے تو وہ کریکٹر بڑا ہی مزیدار سا لگا کہ یار اتنے نیک نبی پاک کے اصحاب ہیں، تو نبی پاک کی تمام زندگی تو ہمیں اصحاب سے ہی سیکھنے کو ملے گی نا۔ پھر ایک بندے نے مجھ سے کویشچن کیا کہ یار حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق یا حضرت علی، میں نے کہا یار آپ کا دماغ خراب ہے، وہ تو اصحاب رسول ہیں، ان کے ہی تو نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، پھر ہی تو ہم جو ہے نا کہ ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف جا سکیں گے۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے تو، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے ماحول کو درست کرنا پڑے گا۔ صحابی کا مطلب ہوتا ہے فالوور، یا جن کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں۔ تو آج اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا جو بچہ ہے اس وقت وہ اپنے باپ یا اپنے باپ کے صحابی پر جو اس کے صحابی کا مطلب تو فالوور ہی ہے نا، جس کی صحبت میں آپ رہتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں صبح دوپہر شام نیوز چینل لگے ہیں، گانے لگے ہیں، ڈرامے لگے ہیں، تو آپ کی یوتھ جو ہے اسی طرف تو جا رہی ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ یار بھائی ہمیں بتاؤ تم نے حدیث میں کیا پڑھا ہے، قرآن میں کیا پڑھا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہاں اگر آپ یہ دیکھیں تو سب لوگ آپ کو یہ کمنٹ ضرور کرتے نظر آئیں گے، جی یہ عمران خان نے ایسے کر دیا، نواز شریف نے ایسے کر دیا، شہباز شریف نے ایسے کر دیا، یہ فوج سارا کچھ مل کر کروا رہی ہے، یہ ایسے کروا رہی ہے۔ آپ کو تقریباً بات کرنے کا مقصد ہے آپ کو سب نالج ہے، کیوں کہ آپ نے کلچر ہی ویسا ڈیولپ کر لیا ہے، آپ نے کلچر ہی ویسا ڈیولپ کر لیا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ افغانستان ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کا 13 14 یا 15 سال کا بچہ فتویٰ دے سکتا ہے، انہوں نے دین کا تمام علم اس کے ذہن میں ڈال دیا ہے۔ تو اگر ایک 15 سال کا بچہ وہاں فتویٰ دے سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ادھر جو آپ کے مسجدوں کے مولوی ہیں یہ بھی فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ فتوے دینے کے لیے تو آپ کو مفتی ہونا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ کے ملک میں چند گنے چنے مفتی ہوں گے، باقی تو وہی ہے نا کہ جس نے قرآن پڑھ لیا ہے، چند آیتیں یاد کر لی ہیں، حدیثیں یاد کر لی ہیں، داڑھی رکھ لی ہے، ٹوپی رکھ لی ہے، تو وہ آپ کی مسجد کا امام بن گیا ہے۔ لیکن مفتی تو چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا فتویٰ چلتا ہے۔ اور افغانستان دیکھیں، ان کے تو 15 سال کے بچے فتویٰ دینے کے قابل ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی پرورش ویسے کی ہے، ان کی پرورش انہوں نے دین اسلام قرآن و حدیث کے ذریعے ہی انہوں نے ان کی پرورش کی ہے، تبھی ہی تو وہ لوگ جو ہیں نا وہ دین پہ اوپر چل رہے ہیں، ہم تھوڑی چل رہے ہیں۔ ہماری تو نسل، ہماری یوتھ تو فارغ ہو چکی ہے، اس نے تو یہ کہنا ہے اچھا بھائی کہ آپ وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ بھائی اپنے باپ کا، ماں کا، بھائی کا، کسی محلے دار کا، کسی معزز کا کوئی جنازہ پڑھا سکے، ان کو اتنا علم بھی نہیں ہے، تو مفتی کس نے کہاں سے بننا ہے؟ تو وہ ضرور ہے کسی کا نکاح ہے تو وہ کہیں گے جی نکاح خان صاحب مولوی صاحب کو بلاؤ، کسی کے بچے کی اذان دینی ہے مولوی صاحب کو بلاؤ، جی فلانا کام ہے مولوی صاحب کو بلاؤ، جی جنازہ پڑھانا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ۔ تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اگر ہم اتنے چھوٹے چھوٹے سے کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم اسلامی لحاظ سے کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہماری صرف ایک ہی چیز پر ہماری وہ فوکس ہو چکا ہے کہ پیسے کما لو، جاب کر لو، کاروبار کر لو، پیسے کما لو، سمپل از دیٹ۔ ہمارا تو وہ چیز ہمارے اندر رہی نہیں کہ یار ہم دنیا میں کس چیز کے لیے آئے تھے، ہمیں واپس بھی جانا ہے، ایک عارضی ہمارا ٹھکانہ ہے دنیا، ہم تو اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اپنے مائنڈ کو بلڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے مائنڈ کو بلڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں دین اسلام کی طرف آنا پڑے گا کہ یار ہم تو یہاں سرائے ہے، اس دنیا میں ہم چند ٹائم کے لیے آئے ہیں، تو اصل میں تو ہمیں واپس جانا ہے، اصل میں تو ہم سب کو مرنا ہے، تو ہمیں وہاں جا کے جواب بھی دینا ہے۔
تو پلیز آپ میرے ساتھ رہیں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا موقع بھی ضرور دیں، تاکہ آپ اور میں مل کر ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں، اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس کام کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل درآمد کر سکیں۔ تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ رہیں اور انشاءاللہ اسلام کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔